बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले सियासत्ता की हदीसें बता चुके हैं। आज हम हदीसें जो बताने वाले हैं वो सियासत्ता के अलावा जो अहादीस की किताबें हैं बुज़ुर्गों ने लिखी हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। ये अत-तरग़ीब व तरहीब किताब है हदीस की। इस हदीस की किताब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यत्तलिउल्लाहु इला जमीइ खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाजिरिन। अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी तमाम मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और अपनी जमी मखलूक को सिवाय मुशरिक और मुशाजिन यानी खुले मुनाफिक के बख्श देता है। मुशरिक और मुनाफिक को नहीं बख्शता, बकाया अल्लाह पाक सबको बख्श देता है। मुशाजिन का माना चुगलखोर भी आया है। नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम दूसरी हदीस में हज़रत इमाम बहकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, जो हज़रत इमाम उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस मैं इब्न माजा की पढ़ चुका हूँ, इसकी वजाहत भी कर चुका हूँ। तीसरी हदीस इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की है, नकल की है। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और दो के सिवा अपने सब बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। वो दो बदकिस्मत ये हैं, खुला मुनाफिक, चुगलखोर और किसी जान का कातिल, इनको अल्लाह ताला नहीं बख्शता। अब एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये जो इब्न माजा में आई थी वो यहाँ तरग़ीब व तरहीब में भी है, जो मैं पहली बात में बता चुका हूँ। और इमाम बहकी ने भी इन हदीसों को रिवायत फरमाया है। अब ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायतें भी इस हदीस में मौजूद है। अब इन हदीसों से हमें पता चलता है कि ये मुहद्दिसीन, ये बुजुर्गान दीन जो अल्लाह वाले ये काम कर रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जो आज के हमें आकिल जैसे लोग जिनको अकल ही नहीं है वो हमें अगर कोई रास्ते बताते हैं वो इन हदीसों को देखें और फिर हमसे बात करें, हमारे ऊपर फतवे लगाने की बजाय कुछ सोचें अल्लाह के बंदो। अब एक और हदीस की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये हदीस की किताब है, एक बुजुर्ग गुजरे हैं हामिद इब्राहीम अहमद मोहम्मद हुसैन अल अक़बी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हदीस की किताब है। इसका किताब का जो वो टाइटल है ना वो है कफ़ारतुल ख़ताया व मूजिबुल मग़फ़िरा, गुनाहों की मिटाने के वो गुनाह के कफ़ारे और मग़फ़रत के असबाब वो क्या हैं, वो उनमें उसने एक हदीस नकल की है जो मैं हदीस आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। यही हदीस जो इब्न माजा में गुजरी है वो हज़रत ने हदीस नंबर जो है वो 306 है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाइ दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू अला मिन मुब्तलन फ़अवाफ़ियहू अला कज़ा हत्ता यत्लुअल फ़ज्र। और एक बात भी सुने, ये भी सुन लें कि इबारत में किसी जगह आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि मेरी मैं तेज़ी क्यों कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैगाम पहुँचाऊँ, जिसमें इबारत में नऊज़ुबिल्लाह अगर कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह माफ़ करे। हदीस का तर्जुमा सुने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो उस रात में अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल पढ़ो, उस दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात गुरूब आफ्ताब होते ही अल्लाह ताला की खास तजल्ली और रहमत पहले आसमान पर उतर आती है। और वो इरशाद फरमाता है, कोई बंदा है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़रत तलब करे और मैं उसकी मग़फ़रत का फ़ैसला करूँ, कोई बंदा है जो रोज़ी मांगे मैं उसको रिज़्क़ देने का फ़ैसला करूँ, कोई मुब्तला मुसीबत बंदा है जो मुझसे नसीहत और आफ़ियत का सवाल करे मैं उसको आफ़ियत अता करूँ। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हाजतमंदों को अल्लाह ताला पुकारता है कि उस वक्त मुझसे अपनी हाजतें मांगो और मैं अता करूँ, इसी वक्त मांगो मैं अता करूँ। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला की रहमत इस तरह अपने बंदों को पुकारती रहती है। तो यानी शाबान की 15वीं रात जो है गुनाहों के कफ़ारे का मिटाने का सबब, गुनाहों का कफ़ारा जो है वो मिटाने का सबब कौन सी रात बनती है, वो 15वीं शाबान की रात बनती है कि बंदे के गुनाह मिट जाते हैं। ये तो हदीस थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। ये अब मैं आपको एक और किताब दिखाने जा रहा हूँ जो गुनियतुत तालिबीन है।
اس غنیت الطالبین کے بارے میں یہ دیکھیں، غنیت الطالبین ہے، غنیت الطالبین کے بارے میں یہ غنیت الطالبین ہے، اس غنیت الطالبین میں یہ تو ضرور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں یہ کیا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یا کسی اور عبد القادر کے نام کے، لیکن فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے مدینہ شریف میں یہ غنیت الطالبین جو ہے عربی میں انہوں نے جو ان کی مدینہ کے جو مکتبہ ہے وہ عربی کا مدینہ میں عربی کا جو مکتبہ اس میں یہ انہوں نے کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں ایک کمال یہ تھا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا صلاۃ التراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 20 رکعتاً، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلاموں کے تراویح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ 20 رکعت ہے۔ انہوں نے کمال کیا کہ 20 رکعت کو نکال کر غنیت الطالبین میں وہی 11 رکعتاً مع الوتر کہ وطر کے ساتھ کل 11 رکعتیں ہیں، یعنی اس کو نکال دیا تراویح کی 20 رکعت کو انہوں نے 11 رکعتیں بنا دیا، وہ بھی وطر کے ساتھ۔ یہ ان کی پہلی خیانت تھی جو غنیت الطالبین مکتبہ سعودیہ کراچی صفحہ نمبر 739، یہ مکتبہ سعودیہ کراچی والوں نے چھاپی ہے 739، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں انہوں نے کیا خیانت کی ہے، ورنہ ہر جگہ جتنی فارسی اور عربی متن کی جتنی کتابیں ہیں یہ غنیت الطالبین میں وہاں 20 تراویح کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اردو کی ایک کتاب انہوں نے غنیت الطالبین کا ترجمہ کیا ہے، وہاں بھی انہوں نے 8 تراویحاں یعنی 11 وطر کے 3 ساتھ انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ سانگلہ علم میں کتاب کا ترجمہ کیا گیا، اس ترجمے میں انہوں نے خیانت کری ہے، ورنہ غنیت الطالبین میں 20 رکعت تراویح ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ دیکھو یہ لوگ جب اپنا مقصد آتا ہے تو ان کتابوں میں تھوڑی سی تحریف کر کے اس کتاب کو حجت دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہماری باتیں آتی ہیں تو پھر ان کتابوں کو رد کر کے کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ضعیف جو ہے من گھڑت ہو تو بتاؤ، لیکن ضعیف روایت جو ہے فضائل کے بارے میں مانی جائے گی۔ اب یہ ہے غنیت الطالبین، میں نے پہلے دکھائی ہے۔ غنیت الطالبین میں یہ فرماتے ہیں شعبان کی درمیانی رات کی نماز کا بیان، کہتے ہیں یہ 100 نفل کہاں سے آئے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لکھے بھائی، یہ کتاب جو تمہارے مکتبہ مدینہ شریف میں جو مکتبہ مسجد نبوی کا ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے، اور دوسری جگہ آپ کے سانگلہ علم میں انہوں نے کتابیں لکھی، اس کا ترجمہ حدیثوں نے بھی کیا ہے، اور مکتبہ سعودیہ کی جو میں نے ابھی بتائی ہے جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے تو اس کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے، اس کو کیوں نہیں نکالا؟ وہ سنیں، ماہ شعبان کی درمیانی رات میں نماز کی 100 رکعتیں پڑھنے کے واسطے فرمایا 1000 دفعہ تو قل هو اللہ پڑھی، 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر ایک رکعت میں 10 دفعہ، اور اس نماز کو نماز خیر کہتے ہیں، اس کی برکت پھیلتی ہے، اور اگلے زمانے کے صالح لوگ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کے وقت لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اس نماز میں فضیلتیں اور برکتیں بہت ہیں اور ثواب بے شمار ہیں۔ حسن بصری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں اس نماز کو ادا کرے تو خدا کریم اس پر 70 نظریں ڈالتا ہے، اور ہر ایک نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ اس کی حاجتوں میں سے کم درجہ کی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اسی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس 14ویں رات میں نماز کا ادا کرنا مستحب ہے، جس کا بیان ماہ رجب کی فضیلتوں میں بھی ہو چکا ہے۔ نمازی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی فضیلت اور بزرگی عطا ہو اور ثواب ملے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ غنیت الطالبین کی عبارت تھی۔ اب غنیت الطالبین میں یہ دیکھیں، غنیت الطالبین میں یہاں یہ غنیت الطالبین ہے، اس میں شب اصل لفظ جو ہے، اگر ہمیں پتہ ہے دھوکہ کہاں دیا جاتا ہے، شب برات لفظ پہ، بھائی شب برات نہیں ہے، بھائی یہ اگر لفظ میں اختلاف ہے تو ٹھیک ہے کر لو، آپ شب برات والے لفظ میں اختلاف ہے تو کر لو، کم از کم جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے اس فضیلت کو تو تم نہ ٹھکراؤ نا۔ یہ جو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، اب شب برات کا بیان، یہ اس رات کو شب برات اس واسطے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 بیزاریاں ہیں، بدبخت رحمان سے بیزار ہوتے ہیں اور دوستان خدا خواری اور گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں۔ اگر آج ہی غیر مقلد آپ پھر مانیں کہ اگر وہ بدبخت ہیں تو پھر تو بیزار ہو جائیں، اگر وہ واقعی بدبخت نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، تو پھر اس خواری اور گمراہی سے نکل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں شعبان کی رات کو آئیں، وہ کی عبادت کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبر نے، جب ماہ شعبان کی درمیانی رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال پر نگاہ کرتا ہے، مومنوں کی بخشش کر دیتا ہے اور کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ کینہ برور ہوتے ہیں
ان کی بھی اللہ پاک ان کے کینہ کی حالت میں رہنے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کینہ پروری کو ترک کر دے تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ شب برات ہے لیکن یہ بہت طویل ہے، میں اس طوالت کی وجہ سے میں یہ نہیں کر رہا، میں نے اکثر مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ اس کا کمنٹ کریں اور ہمیں آپ آگاہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ کو اگر اس بات کا جواب مل جاتا ہے ماشاءاللہ، کوشش تو کریں گے جواب دینے کے لیے، ان کے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف، میں نے بار بار کہا، یہ فضائل کے بارے میں مانی جاتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف مان بھی جائے تو اللہ کے بندو، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، تم بھی کوئی حدیث ایسی لاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، تم بھی کوئی ایسی روایت تو پیش کر دو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جب ایسی روایتیں نہیں ہیں تو پھر کیوں اس تم لڑتے ہو؟ اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، آپ نے اگر شب برات کی فضیلت کے بارے میں دیکھنا ہے تو سورت دخان جو ہے، جو سورت دخان اس میں 25ویں پارے میں ہے، حامیم تنزیل حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ سورت، اس سورت میں جا کے مفسرین کرام، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت ابن کثیر ہیں، دوسرے بزرگان ہیں، وہ تفسیریں آپ دیکھیں، ان میں اگرچہ انہوں نے اختلاف ضرور کیا ہے لیکن شب برات کو بالکل رد نہیں کیا کہ یہ ہے ہی نہیں رات، جس طرح یہ غیر مقلد کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح ایمانداری سے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔